اسلام کے عالم دین مفتی سلمان اظہری صاحب اور مولانا جرجس جی، جن کو آج میں پہلی دفعہ زندگی میں سننے جا رہی ہوں، کسی ایک پرٹیکولر ٹاپک پر ان دونوں ہی کی الگ الگ رائے ہے۔ تو مولوی جرجس صاحب جو ہیں ان کے اوپر کراس لگا رکھا ہے اور مفتی صاحب کے اوپر ٹک لگا رکھا ہے۔ یہ کس ٹاپک پر ایگزیکٹلی بات چیت ہوگی یہ تو ویڈیو دیکھنے پر ہی معلوم چلے گا، اور میں جھوٹ بالکل بھی نہیں بولنا چاہتی، تو میں پہلے سے ویڈیو دیکھ کے سب کچھ سمجھ لوں اور پھر آپ کو بتا دوں، یہ تو انیائے ہو جائے گا۔ سو لیٹس واچ دا ویڈیو اور پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ ہو کیوں رہی ہے۔ ہے ہائے ہلو نمستے جی، ست سری اکال، السلام علیکم۔ میں ندھی شرما انڈیا سے، اور مفتی صاحب کو تو میں نے کئی دفعہ سن رکھا ہے، پر مولوی جرجس جی، ان کے بھی کئی سارے فالوورز ہوں گے۔ میں کسی کو بھی دکھی نہیں کرنا چاہتی، نہ یہ چاہتی ہوں کہ کوئی کامنٹ سیکشن میں لڑائی کرے۔ ہم بس ایک بار دونوں ہی مولانا صاحب کا مت سن لیتے ہیں، اس کے بعد ایک اچت فیصلے پر ضرور اتریں گے۔ جہاں تک علم غیب کا تعلق ہے میرے بھائیوں، آپ بھی وہی مانتے ہو جو ہم مانتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم صرف کہتے ہو اتنا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا، ما کان وما یکون کا علم تھا۔ دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک شجر حجر، سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، درختوں میں کتنے پتے، سب کا علم تھا۔ یہ تم عقیدہ رکھتے ہو، لیکن جب سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ، جب حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگ رہی تھی اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے جب مذاق اڑایا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اتنے پریشان رہے، آپ کہہ سکتے تھے اے عبداللہ ابن ابی تم جھوٹ بول رہے ہو، ہماری بیوی عائشہ پاک دامن ہے، پاک دامن، کیونکہ مجھے علم ہے، میں علم غیب رکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے۔ نبی کی بیوی اما عائشہ کو پتا چلا تو گھر سے اللہ کے رسول سے اجازت لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب اللہ کے رسول اپنی بیوی کے پاس گئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، تمہارے بارے میں جو افواہیں اڑ رہی ہیں مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم اس میں ملوث ہو یا نہیں۔ ایک نبی اپنی بیوی سے پوچھ رہا ہے اور تم کہتے ہو عالم الغیب، عالم الغیب۔ ذرا مجھے بتاؤ یہ کون سا علم غیب تھا؟ نبی اپنی بیوی کے دہانے پر اور سراہنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں بیوی تمہارے بارے میں ایسے الزام، مجھے بتاؤ۔ حضرت عائشہ ایک ہی جواب دیتی ہے، اے اللہ کے رسول، اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بالکل پاک دامن ہوں، تو ابھی آپ فوراً میری بات مان لیں گے، کیونکہ یہ بات ہی ایسی ہے اور لوگوں نے اتنی اڑا دی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کا دل جم گیا ہے۔ ابھی میں کہہ دوں ہاں مجھ سے یہ کام ہوا ہے تو ابھی آپ مان لیں گے، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے نہیں کیا اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، تب بھی آپ کو بھی اتنی جلدی یقین آنے والا نہیں، کیونکہ لوگوں نے اس کے خلاف بہت سی باتیں آپ کے دل میں بٹھا دی ہیں۔ میرے معاملے میں اللہ کے سپرد کرتی ہوں، بس میرا معاملہ بہت جلدی اللہ پر منکشف کر دے گا، اللہ ہی آپ کو باخبر کر دے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے یہ امید نہیں تھی، اتنا تو میں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ضرور میرے نبی کو خواب میں دکھلا دے گا کہ میں پاک دامن ہوں، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ اللہ میری برات اور پاک دامنی کے لیے جبرائیل کو بھیج کر 18 آیتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ کے رسول وہی بیٹھے ہوئے، پیشانی پہ پسینہ آنے لگا۔ اما عائشہ سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول پر جب وحی آتی تھی تو ایسا ہی حال ہو جاتا تھا، سخت سردیوں میں پسینہ آنے لگتا تھا۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، پسینہ ٹپک رہا ہے، آپ بوجھل، آپ بھاری سے ہو گئے، آپ کا سر بوجھل ہو گیا۔ حضرت عائشہ سمجھ رہی ہیں، ابو بکر صدیق گھبرا گئے، ان کی بیوی یعنی اما عائشہ کی ماں گھبرا گئی، پتہ نہیں جبرائیل کون سی خبر لے کے آ رہے ہیں، پتہ نہیں میری بیٹی کے بارے میں کیا اللہ بتائے۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں بالکل نہیں گھبرائی، اس لیے کہ جب میں نے یہ کام کیا ہی نہیں تو میں کیوں گھبراؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب 18 آیتیں نبی کے اوپر نازل ہو چکی تو اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے اٹھے، کہنے لگے عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاک دامنی کا اعلان کر دیا، مجھے باخبر کر دیا، یہ آیتیں تمہارے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ کی ماں کہنے لگی اے عائشہ اٹھو، جلدی اٹھو اور اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو۔ تم کیا جانو قادری صاحب، تمہارے چیلے اور چپاٹے کیا جانے، تم نے ان کو اتنا بے وقوف بنا دیا ہے۔ حضرت عائشہ نے جو جواب دیا تھا وہ تمہیں
तुम्हें बताता हूं, हजरत आयशा की मां कह रही हैं तुम्हारे बारे में कुरान की आयतें नाजिल हुई, अल्लाह ने पाक दामनी का ऐलान कर दिया, आयशा तुम देखो उठो और नबी का शुक्रिया अदा करो। हजरत आयशा ने यह कहकर ठुकरा दी अपनी मां की बात, मैं नबी का क्यों शुक्रिया अदा करूं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्यों शुक्रिया अदा करूं, ये भी तो उन्हीं लोगों के बातों में आ रहे थे। मैं तो शुक्रिया उस जात का अदा करूंगी जिसने मेरी पाक दामनी का ऐलान किया, मैं भी शुक्रिया उसका अदा करूंगी जिसने मुझे पाक दामन साबित कर दिया। बीवी रसूलुल्लाह के शुक्रिया को रिजेक्ट कर रही है और अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही है। तुम गौर से पढ़ो तुम्हें सब वहाबी नजर आएंगे। सूरह नूर में अल्लाह ताला ने जो अहकाम फरमाए, देखें चंद अहकाम मैं बता देता हूं। इस सूरे में जो है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारात, आपकी पाकी का भी जिक्र आया है। मुनाफिकीन ने आप पर तोहमत लगाई थी। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद में थे, ग़ज़वे बनी मुस्तलक, वहां से वापसी के वक्त उम्मुल मोमिनीन साथ में हुआ करती थी, कोई ना कोई हुजूर की ज़ौजा साथ जाती थी। तो वापसी के वक्त जब उम्मुल मोमिनीन की उम्र बहुत छोटी थी, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र तकरीबन 13-14 साल के आसपास थी। वापसी के वक्त, जिहाद से वापसी के वक्त रास्ते में एक जगह काफिला रुका, तो ऊंट के ऊपर एक कजावा यानी एक खीमा लगाया जाता था अज़वाज मुतहरात के लिए, उम्मुल मोमिनीन के लिए पर्दे का इंतजाम होता था। वो कैसा होता था, एक छोटा सा हुजरा, एक झोपड़ी टाइप, उसे उठा करके रखते थे, बांधते थे ऊंट के ऊपर, और फिर जहां ऊंट बैठ जाए वो उठा करके फिर जमीन पर रखा जाता था। तो कजावा उठा करके जमीन पर रखा गया। रात को जो है वहां क़याम हुआ थोड़ी देर के लिए। उम्मुल मोमिनीन अपनी हाजत के लिए उतरी, उनका सोने का हार जो है कहीं गिर गया था, तो वो ढूंढने के लिए निकली। तो इत्तेफाक से जो है अचानक वापसी का ऐलान हो गया कि चलो। तो सहाबा जो उठाते थे कजावा, वो खीमा, वो झांक करके देखते नहीं थे कि अंदर है या नहीं। कजावा उठाया गया, ऊंट पर रख दिया गया। उनके दिल में ये था उम्मुल मोमिनीन अंदर हैं, बैठी हैं। जबकि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो अपने गले का हार कुछ ढूंढने के लिए बाहर निकली हुई थी। काफिला चल पड़ा, चला गया काफिला। हज़रत आयशा वापस आकर के देखी, कुछ भी नहीं, निशान भी नहीं, सब जा चुके। तन्हाई रात की, कोई वहां पर रास्ते में नहीं है। तो एक जगह ओट में बैठी, नींद लग गई, आपको सो गई वहीं पे। उस वक्त होता यह था कि काफिले जब चलते थे तो किसी एक सहाबी को पीछे छोड़ दिया जाता था। वो पीछे से चलते हुए आते थे, काफिले का कुछ भी गिरा हुआ सामान हो तो वो उठा करके ले आते थे। तो वो पीछे से चलने वाले सहाबी, काफिले से उनका डिस्टेंस होता था थोड़ा सा। हजरत सफवान रज़ी अल्लाह ताला वो पीछे से आ रहे थे। सुबह सुबह का वक्त था, उन्होंने देखा कि यहां कोई खातून सोई हुई। करीब जाकर के देखा तो कहने लगे अल्लाहु अकबर, ये तो उम्मुल मोमिनीन है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के करीब पहुंचे तो बेदार हो गई। पर्दा किया, पूछा कि मां यहां कैसे? कहने लगी मैं फलां चीज ढूंढने के लिए निकली थी, काफिला चल पड़ा, मैं रात के अंधेरे में अकेली कैसे चलती? हजरत सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथ सफर में उनको लेकर चले। मदीने पहुंचने तक काफिले वालों को पता ही नहीं था कि उम्मुल मोमिनीन है नहीं कजावे में। बाद में पता चला कि नहीं है। पूछा गया कहां रह गई? फिर अभी ढूंढना शुरू भी नहीं हुआ था कि हजरत सफ़वान के साथ उम्मुल मोमिनीन आ गई मदीने में। बस इतनी बात थी कि मुनाफिकीन जो थे, जिनके दिलों में कुड़न थी, जलन थी, हुजूर से बुग़्ज़ और अदावत रखते थे, बात फैला दी, अरे नबी की बीवी गैर के साथ चली गई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी सफ़वान के साथ रात गुजार कर आई है। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। बड़ी बड़ी बातें माँ आयशा सिद्दीक़ा की शान में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास भी ये बातें आने लगी। हुजूर ने पूछा ऐ आयशा क्या मामला है? उन्होंने बताया ये मामला है। उम्र भी कम थी हज़रत आयशा की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई लोगों से ये बातें सुनने में आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से कुछ बात ही नहीं की। वो वक्त बड़ा डिफिकल्ट था हज़रत आयशा के लिए।
بہت ڈیفیکلٹ تھا. آپ کہتی ہیں کہ میں رو رو کر کے آنکھیں سجا چکی تھی. حضور بھی اب بات نہیں کر رہے تھے. کہتے ہیں اے عائشہ یہ معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. حضرت عائشہ اپنے گھر چلی گئیں. میں کیا چلی گئی؟ ان کے باپ ابو بکر صدیق بھی بات نہیں کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ, کچھ نہیں کہہ رہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں دن روتی تھی رات روتی تھی, اے اللہ میرا معاملہ سب کے سامنے صاف فرما دے, کیونکہ لوگوں نے الزام لگایا ہے, تہمت لگائی عزت کی بات سے, لیکن میرے آقا جانتے تھے کیونکہ وہ عالم الغیب ہیں. حضور جانتے تھے, لیکن یہ ایک آزمائش چل رہی تھی. دیکھیں کبھی کبھار صبر کی ضرورت ہوتی ہے, یہ میرے آقا کی زندگی سے ملتی ہے چیز. حضرت ابو بکر کو چھوڑ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کو بلانا شروع کیا. حضرت عمر سے پوچھا, عمر عائشہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں سننے کو آ رہی ہیں, تمہارا کیا خیال ہے؟ آگے بڑھتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آپ کے گھر والوں کے بارے میں یوں فرمایا, ہر طرح کی برائی کو آپ کے گھر سے دور کیا ہے. اگر عائشہ کے اندر برائی ہوتی تو کبھی مولا آپ کو نکاح کا حکم ہی نہیں دیتا, ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عثمان کو بلایا, کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں کتنی پیاری بات ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کا سایہ زمین پر نہیں ڈالا تاکہ کسی کا پیر نہ پڑ جائے, رسول کے سائے پر کسی کا پیر نہ پڑ جائے. کیا وہ مولا آپ کو ایسی بیوی دے گا جس کے اندر غلاظت ہو ہی نہیں سکتا یا رسول اللہ. حضرت علی سے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں تک عائشہ کی بات ہے لوگ کہہ رہے ہیں ایسے کہ آپ کے گھر والی, آپ کی خاتون, آپ کی بیوی ایسی. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ آپ کے جسم پر تو مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا, آپ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی. عائشہ اگر ناپاک ہو تو آپ کے گھر میں مولا کیسے رکھتا؟ نہیں ہو سکتا. صحابہ نے بڑی فضیلتیں بیان کی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اس وقت ان سب سے پوچھ رہے تھے, یہ بھی جو ہے ایمان اور نفاق کی بات تھی. کچھ لوگوں کو بلایا اور باری باری پوچھ رہے تھے. پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا ہاں لوگ کہہ رہے ہیں, ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے, کیا معلوم, اندر کی بات ہے. یہاں سمجھ میں آ جاتا ہے دل میں جو چیز ہے نکل آتی. یہ ایمان کی پرکھ ہو رہی تھی یہاں پر, جانچ ہو رہی تھی. ایمان اسی کو کہتے ہیں, رسول کی ذات سے کوئی چیز ہو تو ناپاک ہو ہی نہیں سکتی. عقیدہ یہ کامل ہونا چاہیے. تو جتنے لوگوں نے یہ کہا تھا پہچان لیے گئے وہ کہ کس کے دل میں کیا ہے. ہاں لوگ تو کہہ رہے ہیں, اور عائشہ رات کو کیوں گئی تھی, ایسے ایسے باتیں بھی کچھ لوگوں نے کی. لیکن جو صحابہ تھے, اہل ایمان تھے, ان کو اللہ نے مضبوط ایمان عطا کیا تھا. چند دن ایسی گزرے, ایک مہینہ گزر گیا, تب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے آیتیں بھیجی. اللہ فرماتا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. جو لوگ تہمت لگائیں آپ کے گھر والوں کے متعلق, اے محبوب اس کو آپ برا نہ سمجھیں, آپ کے حق میں بہتر ہی ہے, بہتر ہے. کیونکہ سبوں کے دلوں کی کڑھن مولا تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا. پتہ یہ چلا کہ نبی کا گھرانہ کسوٹی ہے ایمان کو ناپنے کی. جو اس طرف محبت کے جملے کہا وہ ایمان والا ہے, اور جس نے شک بھی کیا وہ منافق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم, میں تو ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہوں, بڑا عذاب. اب رہی بات یہ ان پر جو لگایا گیا تھا, عائشہ بری ہے ان تمام چیزوں سے. اللہ نے حضور کے گھرانے کی پاکی قرآن میں بیان کی. اب سنیے, جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے آئے عائشہ کے پاس. ایک مہینے کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں میری آنکھیں سوج گئی تھیں, اتنے دن تک حضور سے بھی ملاقات نہیں ہو رہی تھی. کہا عائشہ مبارک ہو, اللہ کی آیتیں اتر گئی تمہاری شان میں, مولا نے پاکی بیان کر دی, جاؤ جلدی حضور سے ملو. عمر کم تھی, محبوبانہ انداز بھی تھا. کہا نہیں میں ان سے پہلے نہیں ملوں گی, پہلے میں میرے رب کا سجدہ کروں گی.
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लेने आए हजरत आयशा को और उसके बाद मोहब्बत से अपने घर में बिठाए। अब उसके बाद फरमाया, आयशा हुजूर अगर चाहते तो पहले ही दिन कह देते मेरी आयशा पाक है, लेकिन लोग ये कहते अपने घर वाले की बात कर रहे हैं, अपनी बीवी की पाकी तो हर कोई बोलेगा। ए आयशा, मैं ये चाहता था कि तुम्हारी बारात में ऐसी चीज उतरे कि कयामत तक लोग उसको तिलावत करते रहे। हाय, आज देखें करोड़ों इमाम हों, करोड़ों मस्जिदें हों, हर जगह जहां पर भी तिलावत होगी हमारी मां की पाकी भी बयान हो रही होगी। आयशा सिद्दीका, अफीफा, तय्यबा, ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पाकी भी कुरान ने बयान किया। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये फरमाते हैं, अल्लाह ने तेरे हक में कुरान की आयतें ऐसी उतारी कि सुबह क़यामत तक अब तेरी पाकी ईमान वाले बोलते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला निफाक और मुनाफिकीन के शर से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। नो डाउट आई अग्री विद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, क्योंकि उनकी बातों में बिल्कुल क्लैरिटी थी। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बातों का बुरा लग रहा है, तकलीफ हो रही है कि मैं मौलवी जजरे साहब के अंदाजे बयां को अच्छा नहीं बता रही, या मुझे उनकी बयानात जो है वो पसंद नहीं आए, पर अब मेरा तो यही मत है, सबकी अपनी अपनी राय होती है ना। हो सकता है आपको भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ही बात अच्छी लग रही हो, क्योंकि वो रसूल अल्लाह थे भाई, उनको इल्मे गैब था। हमारा यही मानना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहब कितने पाक थे, उनकी फैमिली भी उतनी ही पाक थी, कोई उंगली नहीं उठा सकता उनके परिवार पर। कम ऑन, दे वर द चोजन पीपल। अल्लाह ने खुद उनको चूज किया। वीडियो पर रिएक्ट करने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था नहीं, कहीं ना कहीं मौलवी जजरे साहब भी सही होंगे और मुफ्ती साहब भी सही होंगे, और मैं डिसाइड ही नहीं कर पाऊंगी कि किसको सही बताऊं, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंच जाए। पर वीडियो देख करके सब कुछ क्लियर हो गया भाई। चलिए, मैंने अपनी सोच आपको बयां कर दी, अब आप अपनी सोच मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल के लिए मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा, और हाँ, सच के साथ रहिएगा। फी अमान अल्लाह। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज।